فرمایا نہیں پڑھنی، چلو مزدلفہ چلتے ہیں۔ حضور وہاں جاتے جاتے قضا ہو جائے گی۔ فرمایا قضا کیوں ہو جائے گی، ہم جو ہیں وہاں پہنچے، مغرب جانے والی تھی، عشاء آنے والی تھی، کہا اب مغرب کی دو، چپ کر کے دے دی۔ فرمایا عشاء کی اذان دینی ہی نہیں، اسی سے عشاء بھی پڑھ لو۔ اب جب کر بیٹھے نا سارا کچھ، اب آگے پوچھتے ہیں سونے کیا آج کے بعد اس طرح کرنا ہے؟ کیا آج کے بعد اس طرح کرنا ہے؟ آپ نے آیت پڑھ کے کہا نہیں، کرنا اسی طرح ہے۔ بولیے کرنا اسی طرح ہے۔ تو سونیا پھر یہ آج ہوا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بس اس آج کو یاد رکھنا، یہ آج ہے نا جو آج کا دن، اس کو یاد رکھنا، اس جگہ کو یاد رکھنا۔ قیامت تک جب یہ دن آئے گا اور جو اس دن یہاں آ جائے گا، پھر یہاں آ کر طریقہ اس کا نہیں چلے گا، طریقہ مصطفیٰ کا ہی چلے گا۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اس جملے کو نہ بھولنا، خدا کے لیے اس جملے کو نہ بھولنا۔ قرآن کہتا ہے آگے پیچھے نہ کرنا، اور جو وہاں جا کے آگے پیچھے کرتا ہے اللہ کہتا ہے تو حاجی ہو گیا۔ حج یہی کچھ ہے بس، اور کچھ نہیں ہے حج میں، یہی کچھ ہے حج۔ سارے سال پڑھتے رہتے ہیں، آگے پیچھے نہ کرنا، اور ادھر ایک دن کہتا ہے حاجی بننا ہے، آج آگے پیچھے کر، آگے پیچھے کر۔ کیوں؟ تاکہ تجھے پتا چلے مصطفیٰ سب کر سکتا ہے۔ ساری دنیا کو نمازیں پڑھنے دے، کیا کمی ہے؟ مجھے کوئی اور کام بتا دے، میرے لیے کچھ کر دے سونیا، تو کر سکتا۔ عقیدہ یہ تھا۔ آقا نے فرمایا کیا یاد کرے گا کس کے پاس آیا؟ نہیں پڑھ سکتا نا 5، چھوڑ 5 کو، 2 تو پڑھ لے گا نا، 2 کر دوں، 3 مٹا دوں۔ اس نے کہا حضور 2 کون سی؟ حافظ علی الاصلین۔ فرمایا صلاۃ قبل طلوع الشمس و صلاۃ قبل غروبها، ایک سورج کے نکلنے سے پہلے والی فجر، اور ایک ڈوبنے سے پہلے والی عصر۔ ایک فجر پڑھ اور ایک عصر پڑھ۔ اس نے کہا سونیا ظہر مغرب عشاء کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا تیری ظہر مغرب عشاء جانے، تیرا رب جانے، تیرا نبی محمد مصطفیٰ جانے۔ تو موج کر جا، تو بس 2 پڑھ، اللہ نے کچھ پوچھا تو ہم وہاں آ جائیں گے، ہم شامل ہو گئے تھے۔ اب یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، استاد محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، کشتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے بہت سوچا ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ 2 نمازیں کیوں دی، فجر اور عصر، اس میں کیا راز ہے؟ ظہر بھی دے سکتے تھے، مغرب بھی دے سکتے تھے، وہ فرما دیتے عشاء پڑھ، فجر عصر کیوں دی؟ یہ جملہ سنیں تو آپ فرماتے ہیں کہ صحابی ڈسکاؤنٹ لینے آئے تھے۔ ڈسکاؤنٹ کا پتہ ہے کہ نہیں؟ رعایت، سونیا مہربانی کر دے ہو، تو سرکار نے پوری مہربانی کر دی۔ پوری مہربانی کیسے؟ سرکار نے فرمایا اگر نمازیں معاف بھی کروں اور معاف کر کے وہ دوں جو بڑی ہیں، ظہر کی 12 رکھتے ہیں، مغرب کی 7 ہیں اور عشاء کی 17 ہیں، تو فرمایا معاف کر کے بھی بڑی دوں تو مزہ تو نہیں آئے گا نا، جا جو بڑی بڑی ہیں وہ رہنے دے، چھوٹی چھوٹی پڑھتا جا۔ عصر کی بھی 4 رکھتے ہیں، فجر کی بھی، اور یہ 4 ہو گئے یا نہیں؟ پھر سیدنا نصیر الدین نصیر شاہ صاحب اس مضمون کو یوں بیان کرتے ہیں، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جو لی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ اب بتائیے ذرا، دنیا کا کوئی مائی کا لال کسی کو ایک نماز معاف کر سکتا ہے؟ میرا جملہ غور سے سنیں، جو کسی کو ایک نماز معاف کرنے کی بات کرے گا اس کا اپنا ایمان ہی معاف ہو جائے گا۔ اور سونے محبوب نے 3 نمازیں بھی معاف کر دی اور آنے والے کو مسلمانی کیا ہے صحابی بنا دیا۔
ایک مثال اور دیتا ہوں پھر آگے جاؤں گا. قرآن مجید نے کہا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. جب کوئی مسئلہ بنے 2 گواہ، ایک سے کام نہیں چلے گا، 2. ٹھیک ہے جی. آقا علیہ السلام نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. بعد میں وہ مکر گیا، اس نے کہا گواہ لاؤ، میں نے کوئی نہیں بیچا. ادھر سے ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور اس اعرابی کو کہتے ہیں انا اشہد، میں گواہ ہوں. موجود نہیں تھے، میں گواہ ہوں. انک قد بایعتہ، تو نے بیچا تھا، ان کے حوالے کر. پھنس گیا بیچارہ، اس کو دینا پڑا. جاتے ہوئے حضور نے پوچھا، یہ جملہ سنے کہ بھائی تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، تو نے گواہی کیوں دی؟ اب دیکھیں اس صحابی نے کیا کہا، کمال کا جملہ کہا صحابی نے. صحابی کہتا ہے سونیا میں تھا یا نہیں تھا؟ آپ تو تھے نا. بتصدیقی کا یا رسول اللہ، سونیا میں نے تیری صداقت کی گواہی دی ہے، اپنی نہیں دی. محبوب نے کیا کیا، صحابہ کے پاس لے آئے. یہ جملہ غور سے سنیں. صحابہ سے پوچھا جب کوئی مسئلہ بنتا ہے تو کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ سب نے کہا 2. اور آقا نے فرمایا اس کو جانتے ہو؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ. ہاں حضور جانتے ہیں. فرمایا یاد رکھو قیامت تک جہاں اس نے گواہی دی تو دوسرا نہ ڈھونڈنا. پھر دوسرا انہوں نے کہا سونیا یہ تو ایک ہے. اب سنیں ذرا محبوب نے کیا کہا، فرمایا ایک نہیں ہے یہ 2 ہے. اب لگاؤ اپنی عقل، لڑاؤ اپنے فکر، لے آؤ اپنے علم، ساری زندگی کا تجربہ، 1 کو 2 کر کے دکھا دو. ہو رہی ہے؟ میں ساری زندگی شور بجاؤں یہ قاری صاحب 2 ہیں، مانیں گے آپ؟ نہیں مانیں گے نا. اور جو ادھر نہیں مانے گا نا اس کا ایمان ہی تباہ ہو جائے گا. سونے یار نے کہا یہ 1 نہیں ہے 2 ہے. جی سونے جو تیری مرضی. بس یہ شریعت ہو گئی. اب سمجھ گیا بات یا نہیں؟ اور یہ مثالیں یاد رہیں گی. اب آگے آ جائیے، اگلی سنیں. تکوینی جو 2 مثالیں آپ جانتے ہیں وہ ایک جملے میں دیتا ہوں. سورج ڈوب گیا، نماز عصر قضا تھی، اشارے سے نکل آیا. چاند چیر کر اشارے سے دکھا دیا. اب اگلی سنیں. ایک کافر آیا، وہ آ کر کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھنا ہے، پہلے میرا کام کریں. فرمایا کون سا کام؟ کہتا ہے میری بچی زندہ مار دی تھی میں نے، اس کو زندہ کر دیں، میں کلمہ پڑھ لوں. آپ نے نہیں فرمایا کہ میں نہیں کر سکتا. میرا جملہ غور سے سننے. ربیع الثانی کی آمد پر ادھر تو غوث اعظم مردے زندہ کر لیتا ہے، مصطفیٰ کا کیا کہنا. صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے فرمایا چل کدھر دوائی تھی؟ وہاں پہنچے، قبر پر جا کر فرمایا، بچی کو آواز دی، وہ اندر سے بولی لبیک یا رسول اللہ. آقا نے فرمایا یہ تجھے باہر نکالنا چاہتا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے، نکالوں؟ اس نے کہا سونیا مجھے نہ بولا، جنت میں بیٹھی ہوں میری موج لگی ہے. نہ بولائیے. آقا نے فرمایا اب بتا بھائی. اس نے کہا سونیا اسے جنت میں رہنے دے اور مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میری جنت کا راستہ بھی صاف ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ تکوینی ہے. آپ سمجھ گئے بات؟ اب میں آپ کو نیچے لاتا ہوں اختیارات اولیاء پر. یہ مثالیں بہت ہیں آپ کے لیے، اس میں ہزاروں اور بھی ہیں، مگر بنیاد آپ کی پختہ ہوگی. اپنی جو اولیاء کے اختیارات، حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ آپ نے مردے زندہ کیے. مگر میں ایک بڑی قیمتی بات آپ کو بتانے لگا ہوں. جب آپ نے مردے زندہ کیے تو آپ کے